ایک سچا وفادار دوست خزانے سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سیراخ کی کتاب، اس کا 6 باب 5ویں سے 17ویں آیات مقدسہ۔ اے بیٹے، میٹھا بول دوستوں کی تعداد بڑھاتا ہے اور لطیف زبان غمخواروں کو زیادہ کرتی ہے۔ چاہیے کہ تیرے ساتھ صلح رکھنے والے بہت ہوں، مگر تیرے بھید کا جاننے والا 1000 میں سے کوئی ایک۔ اگر تو کسی کو دوست بنائے تو اس کو آزما کر بنا اور جلدی سے اس کا اعتبار نہ کر، کیونکہ کوئی اپنے مطلب کے لیے دوست ہوتا ہے پر تیری تنگی کے دن قائم نہ رہے گا۔ کوئی اور ایسا دوست ہے جو دشمن بن جاتا ہے اور تیرے باہمی جھگڑے کی شرم کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی اور دوست تیرے دسترخوان میں شریک ہے پر تیری مصیبت کے روز وہ استوار نہ رہے گا۔ وہ تیری اقبال مندی میں تیری ہی مانند ہوگا پر تیری مصیبت میں تجھے ترک کر دے گا۔ جب مصیبت آ پڑے وہ تیرا مخالف ہو جائے گا اور تجھ سے کنارہ کرے گا۔ اپنے دشمنوں سے دور رہ اور اپنے دوستوں سے خوف کر۔ سچا دوست مضبوط پناہ گاہ ہے۔ جس کسی نے اس کو پایا، در حقیقت اس نے خزانہ پایا۔ سچے دوست کی کوئی چیز برابری نہیں کرتی اور اس کی خوبی کا کوئی اندازہ نہیں۔ سچا دوست زندگی کی دوا ہے اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ اسے حاصل کر لیں گے۔ جو خداوند سے ڈرتا ہے وہ سچی دوستی حاصل کرے گا، کیونکہ اس کا دوست اسی کی مانند ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 119 جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے احکام کی راہ میں چلا۔ اے خداوند، تو مبارک ہے، اپنے قوانین مجھے سکھا۔ میں تیرے قوانین کے سبب سے مسرور ہوں گا، میں تیرے کلام کو فراموش نہ کروں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے احکام کی راہ میں چلا۔ میری آنکھیں کھول تاکہ میں تیری شریعت کے عجائبات پر غور کروں۔ مجھے اپنے قواعد کی طریق کی تربیت کر اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے احکام کی راہ میں چلا۔ مجھے اپنے احکام کی راہ میں چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشنودی ہے۔ مجھے فہم عطا کر تاکہ میں تیری شریعت پر عمل کروں اور اپنے سارے دل سے اس کو حفظ کروں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے احکام کی راہ میں چلا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 1 آیت سے 12ویں آیت تک۔ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اس وقت یسوع یہودیہ کے علاقے میں اور اردن کے پار آیا، اور پھر ہجوم اس کے پاس جمع ہو گئے، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فریسی اس کے پاس آئے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر اور ناری بنایا۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو وہ اب 2 نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اور گھر میں اس کے شاگردوں نے پھر اس سے اس بات کی بابت پوچھا
اور اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ اس کے خلاف زنا کرتا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔